جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا. حسنین کریمین کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے اللہ نے اپنے نبی کو کیسی پیاری بیٹی عطا فرمائی. یہ حضرت سیدہ زہرا آپ نے فرمایا تو مجھے قرآن سکھاتا ہے, میں جانتا ہوں قرآن کا مطلب کیا ہے. آپ نے فرمایا یزید شرابی ہے, یزید فاسق فاجر. آپ کسی کتاب کو اٹھا لیں تاریخی الفاظ آپ کو ملیں گے, فاسق فاجر قاتل النفس قبول بالفسق فشارب الخمر. فرمایا یزید زانی ہے, یزید شرابی ہے, یزید رڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, یزید مجرم دیکھتا ہے. اس لیے میرے جیسا شخص یزید جیسے شخص کی باعث ہے. اور یاد رکھنا اگر امام علی مقام زانی کو ووٹ نہیں دیتے تو ہم بھی نہیں بولتے سارے, بس ہو گئی حسینی ہے سارے جی. یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم کہتے ہیں حسینی, یہ 10 محرم کو ایک دیر پکا لینے کا نام حسینیت ہے. سارا سال تو مسجد میں کبھی نہ آئے اور پھر لوگوں کو 10 محرم کو دیر پکا کے کہ میں حسینی ہوتا ہوں. حسینی ہونے کا مطلب یہ ہے کسی شرابی کی حمایت. سارے بولیں نہیں, ذرا ٹکا کے بات کر کے بولو, کسی شرابی کی حمایت ہے, کسی زانی کی حمایت ہے. ہم تو اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں وزیروں کی گاڑیوں سے شراب کی بوتلیں نکلے تو وہ دودھ کی بوتل چیز جیسے بنا دیتا ہے. ہم تو وہاں رہتے ہیں جہاں ایک شخص ٹی وی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے شادی کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ مجھے روز تازہ دودھ ملتا ہے تو میں گھر میں بھینس کو باندھوں گا. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ اس شخص کو لوگوں نے ووٹ دیے اور اس کو منتخب کر کے ہر سال ہر ووٹ الیکشن میں جو ہے وہ اسمبلی میں بھیج دیتے ہیں. یہ قوم حسینی ہو سکتی ہے؟ حسین علی مقام نے کہا, امام نے کہا میں کبھی یزید کی بیعت کر سکتا کیونکہ وہ زانی ہے, وہ شرابی ہے, وہ قاتل ہے, وہ رڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, اور میں حسین ابن علی ہوں دن رات قرآن کی تلاوت کرنے والا, اس لیے میں ان کی بیعت نہیں کر سکتا. اس نے کہا آپ کو قتل کر دیا جائے گا. امام نے کہا موت سے کسے ڈراتے ہو؟ میرے باپ کا نام علی المرتضیٰ ہے. کسے موت سے ڈرا رہے ہو؟ میدان خیبر میں جب مرہم آیا نا, مرہم بڑا گنڈا تھا عرب کا, بڑا بدماش, اور 500 لوگوں کے ساتھ اکیلا مقابلہ کرنے والا اور بڑے غرور تکبر کے ساتھ آگے کہنے لگا علی تمہیں پتہ ہے لوگ مجھے مرہم کہہ کے پکارتے ہیں اور میرا نام مرہم ہے. تو حضرت مولا علی شیخ خدا نے کہا تیرا نام مرہم ہے نا, انا الذی سمتنی امی حیدرا. فرمایا تو اگر مرہم ہے تو میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہوا ہے, تو کہاں بیٹھا ہے؟ پھر ایک بار کے ساتھ اسے اڑایا. امام علی مقام کے اس لاغلے نے کہا مجھے قتل کی دھمکیاں نہ دینا, میں کسی کے جھانسے میں آنے والا نہیں. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا, ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہیں بدلا جائے گا. بس دین کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا کیا جا سکتا. امام علی مقام گھر میں گئے, سید ساتھیوں سے مشورہ کیا, کہا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ میں روئے زمین پر موبائل شخص بنوں جو رسول اللہ کے مدینے پر خون ریزی کروائے. میں اس لیے مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں. مکہ مکرمہ میں گئے, کہا وہاں امن ہوگا, لیکن اس کے گھٹے وہاں بھی پہنچے اور کچھ لوگوں نے خط لکھے امام علی مقام کو کوفے سے, کہا امام آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت بھی کریں گے, آپ کی حمایت بھی کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کے جہاد بھی کریں گے, یزید کے خلاف اٹھیں گے. یہ ایک شخص نے پچھلے دنوں ٹی وی کے اوپر کھڑے شاید کل بتا رہا تھا کہ پرسوں بتا رہا تھا, ٹی وی کے اوپر کھڑے ہو کے اتنی لمبی زبان کر کے اس نے کہا کربلا واٹ اے پولیٹیکل واز اے پولیٹیکل میٹر ناٹ اے ریلیجیس. وہ کہتا ہے کربلا ایک سیاسی جنگ ہے, پولیٹیکل جنگ ہے. 2 شہزادے آپس میں لڑ رہے تھے, ایک جیت گیا ایک ہار گیا, لیکن اس کا جواب داتا صاحب نے کشف المعدوم میں 1000 سال پہلے کشف المعدوم میں لکھا ہے. آپ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ یہ سیاسی جنگ تھی, یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, بلکہ بات یہ ہے چوں حق مفقود شد, یہ فارسی میں جملہ لکھا, چوں حق مفقود شد تیر در کشید. جب امام نے دیکھا کہ حق کو مٹایا جا رہا ہے, آپ نے اپنی تلوار کو کھینچا اور آپ نے کہا سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے پر دین پر کسی قسم کا سمجھوتا کیا جا سکتا. یہ سیاسی لڑائی نہیں تھی, یہ دین کی لڑائی تھی. اور امام علی مقام جس نظریے کے لیے وہاں سے نکلے تھے, کوفے والوں نے کہا آپ آئے ہمارے پاس. امام نے مشورہ کیا صحابہ کے ساتھ. یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہتا ہوں, کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اس بات کی, وہ کہتے ہیں صحابہ کیوں نہیں گئے کربلا میں, کربلا میں صرف اہل بیت کیوں گئے, صحابہ کیوں نہیں گئے. آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, ابن طبری سے شروع ہو جائیں
اور ابن اسیر، ابن کثیر، البدایہ والنہایہ، تاریخ دمشق، تاریخ بغداد، کسی کتاب کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہی موقف ملے گا کہ امام علی مقام گھر سے جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، وہ تو کوفیوں نے بلایا تھا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے۔